بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده جل في سلطانه وعظما في أركانه مديدا لم يزل محمودا لا يزال. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بالنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سيدنا مولانا بالقاسم والصلاة والسلام على عترته التي يبين الأطهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صلى الله عليه وسلم. برادران عزیز، آج کی خوشی دوہری خوشی ہے. ایک تو جمعے کا دن، پھر ولادت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. عزیزان گرامی، مجھے تقریباً 40 سال ہو گئے منبر پر بڑھاپے کے اندر ڈھل رہے ہیں. دنیا کے بیشتر ممالک میں میں نے الحمدللہ خطاب کیا ہے، یورپ اور افریقہ اور پورا مڈل ایسٹ. ساری زندگی کتابوں کے درمیان گزر گئی، علماء سے کتابوں سے وابستہ رہ کر. یہ آخری زمانہ ہے جس زمانے میں لوگوں نے اپنے عقائد خود بنانا شروع کیے ہیں. نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے. مجھے بہت لوگ، کم لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹوکنے اور روکنے والے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو. سبا بھیجے بابا سے بلند محمد جو روکے ٹوکے گا اسے بھلے روٹی گھر نہیں تو مجھے. علامہ حضرت سیدی اللہ مقام ہمارے بہت بزرگ عالم گزرے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے امت کو 2 چیزیں دی تھی. ایک قرآن ہے کہ اہل بیت، قرآن ہے چپ، اہل بیت سے بولنے والے ساری زندگی
یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ نے جب مولا علی کی شہادت کی خبر سنی، مدینے سے واپس آ رہی تھی مکے سے، رستے میں جب مولا کائنات کی شہادت کی خبر ملی تو کہنے لگی اب مسلمان آزاد ہیں، جو چاہے کرے، انہیں روکنے والا چلا گیا ہے۔ یہ مولا کائنات اور یہ دور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں بڑے نئے نئے عقیدے اور نئی نئی لغت، نئی نئی باتیں۔ اچھا جو نہ مانے ان کی باتوں کو وہ مقصر، حالانکہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ مقصر کسے کہتے ہیں اور غالب کسے کہتے ہیں۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاؤں، اس مجمع کے سارے لوگوں کو بٹھاؤں اور وہ ایک ایک آدمی سے پوچھوں مقصر کسے کہتے ہیں، غالب کسے کہتے ہیں، پتہ کسی کو نہیں کہ غالب کیسے بنتا ہے اور مقصر کیسے بنتا ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنا ایک پیمانہ بنا رکھا ہے، اگر سفید رنگ کا کوئی مشروب گلاس میں بھر لیا جائے تو اسے دودھ نہیں کہا جا سکتا۔ شیشے کو اگر ہیرا کہا جائے تو وہ ہیرا بن نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے پہچان چاہیے، شناخت چاہیے۔ ہر آدمی کے پاس شناخت نہیں ہوتی۔ اگر میرے بارے میں کوئی یہ کہے کہ بھائی سائیں بدو عالم اور وہ خود بھی کبھی اسکول نہ گیا ہو تو یہ میری عزت نہیں، میری توہین ہے۔ یہ میری عزت نہیں ہے، یہ میری توہین ہے، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے عالم جسے خود علم کا پتہ نہیں، جو کبھی اسکول نہیں گیا، جو کبھی مدرسے نہیں گیا، وہ مجھے عالم کہہ رہا ہے۔ تو یہ توہین ہے عالم کی۔ عالم کو عالم وہ کہے گا جو خود پڑھا لکھا ہو، ڈاکٹر کو ڈاکٹر وہ کہے گا جو خود پڑھا لکھا ہو، حکیم کو حکیم وہ کہے گا جو خود پڑھا لکھا ہو۔ تو ایک دفعہ تو یہ کہ جاہل کسی عالم کو عالم کہے، یہ عالم کی توہین ہے، اور اگر کسی جاہل کو منبر پہ بٹھا دیا جائے تو یہ علم کی توہین ہے۔ آپ کا ذہن بالکل نہیں جانا چاہیے اس بچے کی طرف جو ابھی پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے، اچھا جذبہ ہے، اور انشاءاللہ محنت کرے گا تو اچھا خطیب بن سکتا ہے، بشرطے کہ علماء سے وابستہ رہے۔ اگر کیسٹیں رٹے گا تو ساری زندگی بھی اچھا خطیب نہیں بن سکتا۔ آپ کے پاس علماء ہیں، مدارس ہیں، یہاں مسجد میں مولانا رہتے ہیں، اگر یہاں کے رہنے والے ہو تو یہاں عالم سے، ورنہ علم دو ہی قسم کا ہے، یا علم مجلسی ہے یا علم کتابی ہے۔ علم مجلسی علماء سے ملتا ہے، علم کتابی کتاب سے ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی طرف ذہن جانا چاہیے، اس لیے کہ اس نے خطبہ بہت اچھا پڑھا، مجلس بھی بہت اچھی پڑھی، اگر سندھی میں پڑھتا تو زیادہ اچھا تھا۔ انشاءاللہ اردو پڑھتے پڑھتے آ جائے گی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جشن منائے جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنی خوشی کے لیے نہیں، یہ اہل بیت کی معرفت کے لیے منائے جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے ایک کاریگر سے ہیرے بنوائے اور کچھ شیشے کے تراشے ہوئے ہیرے، کچھ اصلی ہیرے تھے، کچھ شیشے کے ہیرے کے شکل کے۔ اگر آپ بیدار ہو کے سنیں گے، میں جلدی کیونکہ میں اپنے
موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. کافی دیر سے آپ ماشاءاللہ عبادت میں مصروف ہیں، نماز بھی پڑھی ہے آپ نے اور ابھی اتنی ساری خبریں بھی سنی. کچھ شیشے کو ترشوایا، کھڑے کرے، شیشے کو ہیرے کی شکل دی. اب وہ شیشے اور ہیرے ایک جیسے ہو گئے. اس نے اپنے دربار میں رکھے اور کہا بازار میں اعلان کرا دو، شہر میں اعلان کرا دو کہ جو ان ہیروں کو شیشوں سے الگ کر دے گا اسے انعام میں یہ سارے ہیرے دے دوں گا، اور جو نہیں کر سکا اس کی گردن کٹوا دوں گا. دولت کی لالچ میں بہت سے لوگ گئے اور مارے گئے. ایک نابینا شخص آیا، اندھا، کہنے لگا بادشاہ یہ کام میں کروں گا. سجا کرے گا سگا تمہیں دھوکیے کرنے آنکھوں والوں سے تو ہو نہیں سکا، تو کیسے کرے گا؟ کہا کہ بادشاہ مجھے تیری شرط قبول ہے، مجھے تیری شرط قبول ہے، اگر میں کر سکا تو ہیرے میرے، نہیں کر سکا تو میری گردن حاضر ہے. بادشاہ نے وہ سارے ہیرے اسے دے دیے. اس میں شیشہ بھی ملا ہوا تھا. اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے دھوپ میں لے جا کے بٹھا. ہاں دھوپ میں، اس سمے جا کے دھوپ میں بٹھاتی ہے. اس نے سارے ہیرے نکال کے دھوپ میں ڈالتی ہے. تھوڑی دیر گزری، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، وہ ایک اٹھاتا رہا، جو گرم تھا اسے الگ کرتا رہا، جو ٹھنڈا تھا اسے الگ کرتا رہا. الگ الگ کر کے بادشاہ کو دیا کہ یہ ہیرے ہیں اور یہ پتھر ہے، یہ شیشہ ہے. کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو دیکھ تو سکتا نہیں ہے. کہا بادشاہ ہیرے کی اور شیشے کی پہچان یہ ہے جو دھوپ میں تپ جائے وہ شیشہ ہوتا ہے، جو دھوپ کا اثر قبول نہ کرے ٹھنڈا رہے وہ ہیرا ہوتا ہے. تو ہر آدمی کو پہچان نہیں ہوتی ہیرے کی. ہر آدمی بڑا آدمی بننے کے لیے، عالم بننے کے لیے مدرسے جانا پڑتا ہے. ورنہ اگر یہ لباس میں کسی داڑھی والے کو پہنا دو، جسے کوئی نہ جانتا ہو، سب کہیں بھی ملکی ہے، شکل بولے آ گیا آئی گھر کی کھیتی ہے، ہر آدمی مولوی بن جاتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں داڑھی والوں کو کہتے ہیں بولا دیکھو ڈاڑھی رکھے کو بولا. حالانکہ بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا طہارت کیسے ہوتی ہے، پھر بھی بولا. یہی حال ہمارے یہاں ہو گیا ہے کہ اب شاعروں نے فتوے دینے شروع کر دیے. وہ شاعر جسے مصرع کی بحر میں کہنا نہیں آتا. عام طور پر لوگ پڑھتے بیچارے، جو پڑھنے والا اس کو تو نہیں پتا شاعر نے کیا کہا ہے. ابھی میرا بھائی پڑھ رہا تھا، یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی شگاف کعبے میں بات بات کون کر. اس سے کوئی پوچھے کہ کعبے میں شگاف کرنا مشکل ہے یا علی بنانا مشکل ہے؟ اگر معیار ہوتا سوچنے کا تو یہ پتا چل جاتا کہ ایسے 100 کعبے بنا سکتا ہے، لیکن علی بنانے کے لیے دنیا نئے سرے سے بنانی ہے. کعبہ تو 100 دفعہ گرا ہے، 100 دفعہ بنا ہے، لیکن علی بنا
ساری کائنات نئے سرے سے بنانی پڑے گی. یہ آسمان، زمین، یہ ساری چیزیں، سمندر، پانی سب ختم کرنا پڑے گا، پھر علی بنانا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ نے علی اس پر بنایا تھا جب کائنات میں کچھ نہیں تھا. نہ چاند تھا نہ سورج. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اور علی کو اس وقت بنایا جب کائنات میں یا وہ تھا یا ہم تھے. یہ کعبہ تو اللہ نے علی کو پیدا کرنے کے لیے بنوایا تھا. اس نے علی کو پیدا کیا. اور کیوں کیا یہ بھی بتا دوں آپ کو. میں نے زندگی میں یہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی مولانا صاحب، ہم نے سارے پروٹوکول لے کے دیکھے. ڈبل کیبن، ہائی روف، پولیس، موبائل، 8 موبائلیں، 4 موبائلیں میرے ساتھ چلتی تھی. لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ رکھنے سے آدمی فرعون بنتا ہے تو میں نے ہاتھ جوڑے. میں نے کہا بھائی واپس لو، مجھے نہیں چاہیے. اس لیے کہ فقیری بھٹشا میں ملتی ہے یا سیون میں ملتی ہے، ڈیفینس میں نہیں ملتی. اب میں نے بہت سارے دولت مندوں کے بچوں کو دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے. دنیا کے اندر معمر قذافی کا بیٹا یورپ میں جو بنگلہ چاہتا تھا خریدتا تھا. آج جا کے پوچھو کہاں رہتا ہے؟ 1 کمرے کا گھر، 1 کمرے کا گھر. تو یہ دنیا یہی رہ جائے گی، ساتھ بھی نہیں جاتی. اس لیے کہ کفن میں جیب بھی نہیں ہوتی. معیار پر تو ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں. علی والے ہر ایک کے پیچھے نہیں جاتے، دیکھ بھال کے جاتے ہیں. کوئی بولول جیسا ہو، کوئی قمبر جیسا ہو، کوئی بوزر جیسا ہو، کوئی سلمان جیسا ہو، کوئی خمینی جیسا ہو، کوئی رہبر جیسا ہو. ابھی لوگ نعرے لگواتے ہیں ملا گردی نہیں چلے گی. 150 آدمی جمع کر کے سمجھتے ہیں. اتنے آدمی جتنے وہ بیچارہ جمع کر کے لایا تھا، اتنے تو مجھ شبیر اللہ کی مجلس میں عام طور پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تب کہ میرا تو نام بھی نہیں ہے، لوگ مجھے عام طور پہ جانتے بھی نہیں ہیں. شہرت یافتہ علماء ہیں، ان کے پاس فقیری لائن کے لوگ ہیں نا. فقیروں کو مرنے کے بعد میں لوگ آتے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب دور آ گیا. یہ دور ہے امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور کے قریب کا دور ہے. معیار کو دیکھو، شہرت تو نہ دیکھو، دولت تو نہ دیکھو. دولت تو فرعون کے پاس بھی بہت تھی، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں 4 بڑے آدمی ہیں جن کو خدا ٹا گیا.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا معیار کی طرف آئے، علم کی طرف آئے. اگر ہم آپ کو عقیدے اور ایمان کی باتیں بتائیں، امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی خلق علیا من نوری وخلقنی من نورہ وکلانا من نور واحد. اللہ نے علی کو میرے نور سے خلق کیا، مجھے اپنے نور سے خلق کیا، ہم دونوں ایک ہی نور کے دوست. ان کی خلقت اول نوری ہے اور یہ اس وقت خلق کیے گئے جب کوئی نہیں تھا. ان اللہ عز و جل نقلنا من صلب آدم، اللہ نے ہمارے نور کو صلب آدم میں نقل کیا. اب آج کل بہت سارے جاہل پیدا ہو گئے، قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، نماز بھی پڑھنے نہیں آتا. پیدا نتیجہ نہیں تھا، نزول تھی دعا، ظہور تھی دعا. حضرت تو کہہ دے نا کہ ولادت ہوتی کہتے مقصر، مقصر وہ ہے جو آل محمد کو جھٹلائے. مقصر وہ ہے جو پیغمبر کو جھٹلائے، وہ مقصر. جو علی کو جھٹلائے وہ مقصر، جو علی کی ماں کو جھوٹا کہے وہ مقصر. پتہ نہیں آپ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، میرے ساتھ چلیں گے تو میں آپ کو آج میں کتاب اسی لیے لایا ہوں. میں 17-18 سال سے یہاں درس پڑھ رہا ہوں، پوری دنیا گھومتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہاں کیا ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں ٹھیک ہے شاعری میں تو چل جائے گا، ٹھیک ہے شاعری میں لفظوں کا وزن چاہیے ہوتا ہے. آپ ولادت کی جگہ نزول کرتے ہیں، نزول کی جگہ ظہور کرتے ہیں، شاعری میں چل جائے گا لیکن عقیدے میں نہیں. کہتے ہیں کہ شاعری ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ قرآن ہے، ہمارا عقیدہ حدیث ہے، ہمارا عقیدہ پیغمبر کا فرمان ہے. میں پیغمبر کا فرمان پڑھ رہا ہوں، جو رسول کو جھٹلائے وہ شیطان. نہیں کتاب میرے ہاتھ میں الفصول المیہ، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں آدم کی صلب پہ نقل کیا، فی اسلاب الطاہرہ الی ارحام الزکیہ. اللہ نے ہمیں اعلیٰ ترین خاندانوں کے صلب سے پاکیزہ ترین رحموں میں منتقل کیا. نقلت من صلب الا ونقل علی معی، کوئی ایسا صلب نہیں جہاں میں منتقل ہوا ہوں اور علی میرے سامنے رہا ہو. اس کے بعد فرماتے فلم نظر كذلك حتى استودع خير رحم وهي آمنة واستودع عاليا خير رحم وهي فاطمة بنت اسد. زیادہ لمبی چوڑی نہیں، یہ یہاں سے میں نے پڑھا. یہ بحر الانوار میں پیغمبر کا فرمان ہے کہ اللہ نے جب ہمیں پہنچایا اس نسل آدم سے آگے بڑھا کر، تو پھر آگے آ کر اللہ نے اس نور کو 2 ٹکڑے کر کے الگ الگ کیا. ایک نور آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا، ایک فاطمہ بنت اسد کی طرف منتقل ہو گیا. یہ رسول کا فرمان ہے، یہ ملا کا قیل و قال نہیں ہے. ہر آدمی علامہ ایسا وہ تو علامہ اللہ کو مانے، اپنے ایمان کو بچائے، آل محمد کی مانے، کسی کی نہ مانے. مولا کائنات نے یہ وصیت کی تھی جناب کمیل کو کہ یا کمیل لا تأخذ الا عنا وتكن منا. اے کمیل کسی سے کچھ نہ لینا، جو لینا ہم سے لینا تاکہ ہمارا بن کے رہے. 2.5 سیر کا سر ہلا رہے ہیں تو
محمد کی زبان چلا دیں. فاطمہ بنت اسد سے سنیں، جب آئیں کعبے کے دروازے پر، کعبے کا طواف کیا، رکن یمانی جو آج بھی ذوالعین موجود ہے اسے بند نہیں کر سکتے. وہاں آئی اور اپنے آپ کو کعبے کے ساتھ چسپاں کیا، ملا کے کھڑا کیا، اور پھر ایک مرتبہ دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ یا رب انی مؤمنۃ بک، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں. یہ ابو طالب کی بیوی ہے. تو عقیدت کے ساتھ سنے گا میرے ساتھ. بل میں جناب فاطمہ بنت اسد کی دعا پڑھ رہا ہوں، اور یہ دعا میں پورا ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے. جو علی کی ماں کی باتوں کو جھٹلا دے، میں تو کچھ نہیں کہتا. سندھی میں ہم کہتے ہیں نا بیٹا ہی کدھر. اگر میری بات ہو تو آپ مجھے جھٹلا دیں کہ مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اگر علی کی ماں بول رہی ہے، معمولی خاتون نہیں، علی کی ماں ہے. یہ فاطمہ بنت اسد ہے. اسد کی ماں بھی ہے، اسد کی بیٹی بھی ہے. اسد کی ماں بھی ہے، اسد کی بیٹی بھی ہے. کہتے ہیں تاریخوں میں لکھا ہے، فضائل امیر المومنین میں، وہ بھی کتاب میری گاڑی میں رکھی ہوئی ہے. آج کل بہت سارے لوگ ہیں وہ دیکھو تو پڑھنا چاہیے تو حوالوں جو حق ہے تمہارا، حوالہ ماننا حق ہے. جو بھاگ جائے حوالہ دینے سے سمجھو پڑھا لکھا نہیں ہے. مان کو حوالہ. یہاں بھی چلا جاؤں پھر بھی آپ امداد سے، ان تمام دوستوں سے، سب کے پاس تقریباً یہاں نمبر ہے میرے، آپ مجھ سے حوالہ مانگ سکتے ہیں. مولانا نے کہاں سے پڑھا، کیسے پڑھا. اس لیے کہ علی والے بغیر حوالے کی بات کرتے ہی نہیں ہیں. جیسے کہ علی والا ہوتا ہی وہ ہے جس کا حوالہ ہوتا ہے. علی سے دشمنی رکھنے والے کا حوالہ نہیں ہوتا. اللہ بھیجے بابا رضی محمد والا. حضرت حمزہ، حضرت عباس، جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے ہیں ابو طالب ہمیں اچھا نہیں لگتا جب محمد ابن عبداللہ ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا جگر گوشہ ہے، لیکن فاطمہ بنت اسد اس کی چچی ہے، اس نے ماں کی طرح سے پالا ہے. جب وہ بچہ آتا ہے گھر میں تو ہماری بھابھی کھڑی ہو جاتی ہے تعظیم میں. چاچی بیٹھے دلاؤ چکی جگائے تہذیب کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے. جناب ابو طالب نے آ کے شکایت کی، کہا فاطمہ آج میرے بڑے بھائیوں نے اس سے شکایت کی. جناب فاطمہ بنت اسد جتنے علی والے بیٹھے ہیں نا اور جشن میں آئے ہیں، ختمے میں جگہ ہیں، بھلے چپ بیٹھاتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے مجھے بتانا کہ بات آپ تک پہنچ گئی. کہا فاطمہ
عباس نے اور حمزہ نے شکایت کی ہے کہ بھتیجے کے لیے چچی کھڑی ہوتی ہے، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے. تو جناب فاطمہ بنت اسد نے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں نہیں اٹھتی، یہ اٹھاتا. یہ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہہ دیا. انہوں نے کہا ہم اعتبار کیسے کریں، دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اب جناب چونکہ عبد المطلب کے بیٹوں میں جناب ابو طالب علیہ السلام جانشین حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں سے ہیں، مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہیں. جانتے ہیں امام حسن نے کہا نا میرے دادا لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. جاگ کے سنیں، بیدار ہو کے، میں گھڑی گھڑی کہنا اچھا نہیں لگتا، آپ بیدار ہو کے سنیں گے تو میں آپ کو فضائل کی معراج کراؤں گا. جناب امام حسن کہتے ہیں میرے دادا لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی ابو طالب اس وقت قرآن پڑھتے تھے جب ابھی اترا نہیں تھا، وہاں تھا. جناب ابو طالب سمجھ گئے یہ دلیل کیوں مانگ رہے ہیں، یقین کرنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے پردہ ڈال دیا جائے، پردے کے پیچھے محمد مصطفیٰ کو بٹھائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پردے کے ادھر جناب فاطمہ بنت اسد کو بٹھائیں اور سر پہ چادر ڈالیں، ایک کندھے پہ حمزہ جیسا پہلوان ہاتھ رکھے، ایک کندھے پر حضرت عباس جیسا بہادر دونوں ہاتھ رکھے. کہا تم اپنی پوری طاقت لگا کر اٹھنے نہ دینا، تم اپنی پوری طاقت لگا کر اٹھنے نہ دینا. اب وہ عورت جو حاملہ بھی ہو، بیٹھی ہوئی بھی ہو اور عورت بھی ہو، تو دنیا کے بہادر شجاع شخص جوان دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جائیں. جیسے ہی پیغمبر کے سامنے سے پردہ ہٹا، فاطمہ بنت اسد ایسے کھڑی ہو گئی جیسے بچہ کھیلتے ہوئے کھڑا ہوا. ہم لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں، ہم کہتے ہم پڑھتے جواب لاؤ، دلیل لاؤ، لڑو نہیں، فساد نہیں کرو، لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا نہیں کرو، آؤ بیٹھو. تم تو ہمارے اپنے ہو. یہ آپ کے پڑوس میں نا غلام علی اسی روڈ پہ ہے نا. سن 1982 میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا باغریدی میں تو جایا کرتا تھا، وہ میرا سینٹر تھا. اتفاق سے عبد الرزاق میکھو شکارپور کا بہت بڑا عالم تھا، اہل سنت دیوبندی علماء، ہزاروں آدمی گواہ ہیں ابھی بھی، جا کے پوچھ سکتے ہیں آپ کے مولانا نے صحیح کہا یا غلط کہا. آیا ممبر پہ بیٹھا، ممبر پہ بیٹھتے گالیاں دینی شروع کرتی، شیعہ لڑا، شیعہ لڑا. یہ میدان میں بھلی دعوت دینے نماز لگی نہ تو اردو لگی نہ تو ہی انہوں تو خمینی اڑو، انہوں تو فلانو اڑو. نوجوان میرے پاس آئے، کہنے لگے سائیں یہ گالیاں دے رہے، مارے، گولی چلائی، کیا کریں؟ میں نے کہا مارو نہ گولی چلاؤ، میں چلتا ہوں. کم سے کم 27 رمضان کی شب تھی، 5-7 ہزار آدمی جمع تھے. میں ان کو چیرتا ہوا سیدھا ممبر کے پاس جا کے سامنے بیٹھ گیا. آپ جا کے پوچھئے گا مولوی جو پگھری نہ پہ سکے سید جو محتسی کرے تھے سوڑی کا حدید وہ چھوڑا وہ چلو موقع ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ رہتا تو ملا ہے وہاں آئے تیرے پر ایک ہم کو دھن آئے ہو بری دو بری بت رہے جاتی بری زندگی میں ہمیں پاسے نہ آئے ہو. ہم تو ان سے نہیں گھبراتے، تم سے کیا
یا بلا رہے ہیں؟ پھر پتا چلے گا کہ تم صحیح کہتے ہو یا ہم صحیح کہتے ہیں. ہم معصوم کا فرمان پڑھتے ہیں. بس اب میں زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا. جناب فاطمہ بنت اسد کی دعا سن لیجئے. ایک بات اور سن لیجئے، اس کے بعد میں تمام کر دوں. فرماتی ہے جناب انی مومنۃ بک، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں. وبما جاء من عندك من رسل، ابھی تو پیغمبر کیوں ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے، یعنی کہ ولادت سے پہلے کی بات. یا اللہ تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اور اس سے پہلے جو نے جو کچھ رسولوں کے ساتھ بھیجا اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں. من رسول و کتب، میں تیری کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں. وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّي ابراہیم، اور اے اللہ میں اپنے دادا ابراہیم کے کلام پر بھی ایمان رکھتی ہوں. علی کو جو مدد یہ ہے تو حکمت ہی نہ چھوڑے. حیدری لیکن میں مناظرہ پڑھنے نہیں آیا، مناظرے کا دور نہیں. ہمیں دوسروں سے کیا لینا؟ ہمیں اگر علی کچھ سمجھ میں آ جائے تاکہ ہماری قسمت سنور جائے. اور علی کو پڑھنا ہی سب سے بڑا تبرہ ہے. ہم علی کے غیر کو نہیں پڑھتے، ہم صرف علی کو پڑھتے ہیں. فرمایا شہزادی نے وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّي، میں اپنے ابراہیم دادا کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں. الخلیل علیہ السلام جو خلیل ہے تیرا. وَإِنَّهُ بَنَى الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، جس نے آزاد کرنے والا گھر بنایا. بِحَقِّ الَّذِي بَنَى هَذَا الْبَيْتَ، اے اللہ جس نے یہ گھر بنایا اس کے واسطے سے دعا کرتی ہوں. وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي، اور اس مولود کے صدقے میں جو میرے پیٹ میں ہے تجھ سے دعا کرتی ہوں. علی جی ماں سچی نہیں سچا علی جی ماں سچی نہیں سچا ان کے تو کبھی نہ تاں گھٹ میں گھٹ. علی جی تو عزت کرے، علی جی ماں کے تو کوڑ نہ کر. آسان کر. جیسے ہی بیوی کی دعا ختم ہوئی خانہ کعبہ کی دیوار شق ہونے لگی، دیوار شق ہونے لگی. عزیزان گرامی بڑے بڑے پہلوانوں کے سامنے دیوار پھٹنے لگے تو بھاگ جاتے ہیں. فاطمہ بنت اسد گئی نہیں یہ بتانے کے لیے کہ جس کی بیٹی وہ بھی اسد ہے، جو میرے شکم میں ہے وہ بھی اسد ہے. شیر بھاگتے نہیں بھگاتے. مکمل ہو گئی جناب فاطمہ بنت اسد کی. اب یہ ولادت ہو گئی. اب خانہ کعبہ میں پیغمبر آئے. ابھی میرا بھائی پڑھ رہا تھا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں پہ لیا، اپنی زبان چسائی، آنکھیں کھولتے. پیغمبر نے پوچھا روئے کیوں نہیں؟ اکیلا تھا، ماں کے ساتھ رونا اچھا نہیں لگا. آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ کا پہلے آپ کا دیدار کرنا چاہ رہا تھا. دودھ کیوں نہیں پیا؟ کا دعا مانگ کے بلایا تم نے ہے، گھر سے کیوں کھاؤ؟ اور اب ایک بات کر دوں، علی علیہ السلام کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پیغمبر نے
علی علیہ السلام کو زبان چسائی ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نے ایک دفعہ پیغمبر کا جھوٹا دودھ بغیر اجازت کے پیا اسے تو 40,000 حدیثیں یاد ہو گئی اور تم نے لے بھی لی. جس نے پرورش ہی زبان رسالت کو چوس کے کی ہو اس کی حدیثیں کہاں ہیں؟ اس کی حدیثیں کہاں ہیں؟ اس کا مطلب ہی دھارمک آتا ہے. یہ جناب بات بن تصر آگے کوئی کتاب ہاتھ پہ رکھ کر حلف دیتے ہیں. استاد قمر جلالوی علیہ اللہ مقاموں کا شعر یاد آ گیا مجھے. ہر سال پڑھتا ہوں کہ یہ لازمی ہے نبوت کی آگہی کے لیے. یہ لازمی ہے نبوت کی آگہی کے لیے کہ خدا کے گھر میں ہوئے قرار پختگی کے لیے علی کو ہاتھوں پہ لے کر وفا کا عہد کرو, حلف اٹھاؤ محمد پیغمبری کے لیے. باقی روایت آپ کی سنی ہوئی سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے. میں اگلا قدم پڑھتا ہوں. جیسے ہی پیغمبر لے کر نکلے باہر جناب ابو طالب نے وہ ابو خبیث پہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی, یا رب ھذا القصد الدجا, اے اس کائنات کے مالک, اے رب والقمر المبتدج المضی, اے چمکنے والے چاند کے رب, بین لنا من امرک الخفی ماذا ترى فی اسم ذا السبی, اے اللہ اب جب گھر تو نے دے دیا ولادت کے لیے تو اب ابو طالب آگے نہیں بڑھے گا, تو بتا اس بچے کا نام کیا رکھوں. اللہ سے دعا مانگ رہے, معبود تو بتا نام تیرا کیا, نام اس بچے کا کیا رکھوں. ماذا ترى فی اسم ذا الصبی, اس بچے کا نام کیا ہے. فوری طور پر اوپر آسمان سے تختی آئی, عاطف غیبی کی ندا آئی, یا اہل بیت المصطفی النبی خصصتم بالولد الزکی, اے اہل بیت مصطفیٰ تمہیں مبارک ہو, ایک پاکیزہ بچہ تمہیں عطا کیا. مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. وہ تو بیچارہ بچہ تھا چلا گیا چھوڑ کے آپ کو. ہاں انہیں چلی ماتا کا داد نبی لدی تب کو فائدہ کرو. بابی میں نہیں پڑھا جائے, شیر میں فضائل علی کا پڑھو گے بھی داد نہیں ملتے. کرائے کے لوگ ہوتے ہیں نہ موٹ بچہ ہونا. آپ ہی کی عقیدت کے سہارے پڑھتا ہوں, ہمیشہ جہاں بھی جاتا ہوں مومنین کی عقیدت کے سہارے پڑھتا ہوں. آپ ماشاءاللہ مجھے اس کا جواب دیں. اب یہ دوسرا شعر سنیں اور آپ سر سنیں. آواز آئی, ان اسمہ من شامخ العلی, بے شک بلند و بالا صاحب عرش علی نے اس کا نام رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ علی اشتق من العلی. اللہ نے کہا علی نے اس کا نام اپنے نام سے لے کر علی رکھا ہے. اپنے نام سے. اب جو کلندر نے علی کہہ دیا, کلندر علی کے اللہ سے دھوٹ پہ یہ ان کو ہمیں کلندر سمجھ میں آئے ہوتا ہے. کلندر کو بدنام کرتے صحیح, کلندر علی کے اللہ کو کتنے تھے
اساں کے بھی خبر پر قلندر کا کلام میرے پاس ہے جو ابھی سندھ بورڈ نے کتاب چھاپی ہے وہ بھی اتنی موٹی میرے پاس ہے جو پرانی کتابیں چھپی ہوئی ہے چھوٹی موٹی 4-5 وہ بھی میرے پاس ہیں مجھے تو کہیں نہیں ملا کہ قلندر نے علی کو اللہ کا یہ سارے موالی ٹن جن کے گھر جو تر نہ لبھے ہو بھی جیسے علی اللہ ہو یہ کہا ہے کہ علی اللہ کا ایک نام علی ہے میں نے ازل سے اللہ کو علی کہا ہے ازل علی اللہ گفتم حیدریم علندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم ایک وہ علی ہے جسے علی کو ازل سے میں نے کہا اور ایک وہ علی ہے جسے میں مرتضی علی کہتا ہوں مرتضی کہتے ہیں چنے ہوئے کو ایک چننے والا علی ہے ایک چنا جانے والا علی ہے ایک چونڈیل علی ہے ایک چونڈن وارو علی ہے دیکھو چونڈن وارو علی ہے وہ اللہ وا دیکھو چونڈل علی ہے وہ مرتضی علی ہے قلندر کو بدنام کرنا قلندر عالم ہے قلندر صوفی نہیں تم نے گھوگرو ڈال کے دھمال ڈالنی شروع کر دی قلندر کی دھمال میں گیا تھا پڑھنے کے لیے سیون جاتا رہتا ہوں میں نے پوچھا موالی سے میں نے کہا قلندر شہباز کتنی سلفیوں کے دو اساں کے بھی تو خبر پڑی چھوٹا سارا ملا چندہ سے آنے 40 منوشہ چرس پیڑ کھاں پوئے قلندر ٹھلو آبا کھلو نا ماں بائیں کے لطی وہ تھوڑی تو بتایا یہ حقیقت تھا ممبر پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہے ہیں اور وہ بھی شیعہ مولوی کہتے ہیں 40 منٹر سپی کے قلندر کو کیونکہ وہ تو کبھی قلندر کے پاس گیا نہیں نے قلندر کو پڑھا اسے کیا پتا اسے جو بتا دیا اس نے مان لیا تو میں نے درگاہ پر سرکار قلندر رضوان اللہ تعالی علیہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پہ بیٹھ کر میں نے مجلس پڑھتے ہوئے پوچھا مجھے کسی نے کہا کہ لیکن سید نے ادھر نہ ہوتی ہے تو کٹی نہ ہاتھ ہوتی پھر اس بات کو میں نے پوچھا کتنی سلفیاں روزانہ قلندر پیتے تھے تھوڑی دیر تو چپ آج دیئے ککڑتے ماک پہی تھوڑی دیر کے بعد لوگ بولے نسائیں 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 تو میں نے کہا جب قلندر نہیں پیتا تھا تو تمہارا منہ کالا کیوں ہے تم بھی کہیں اور آگے مرو نا یہاں کیوں پیتے ہو قلندر کو بدنام نہ کرو کبھی انہوں نے نماز پڑھی تھی میں نے 600 سال پہلے مجھے تو پتہ نہیں لیکن جسے ولایت ملتی ہے اسے گھر بیٹھے نہیں ملتی اس لیے کہ قلندر جانتے ہیں کہ غالی کسے کہتے ہیں غالی کسے کہتے ہیں آج بتاؤں آپ کو معصوم فرماتے ہیں غالی اسے کہتے ہیں معصوم نے فرمایا تو ہماری ولایت مان کر
صدری سوٹن میں خانہ میں چرسن میں جوان میں اور چھوٹے تنازی نظر مولا ہے کتن میں انتر بڑا مولا ہے شراب کے نظر بڑا مولا ہے اس ہاتھ میں شراب کیسے آئی جس ہاتھ میں عباس کا علم لیتا ہے یا عباس نے علم دے ونجن سے دے یا شراب کے اتنا لگائے جائے ہاتھ میں شراب یہ یزیدی تھا حسینی نہ شراب یزید پہ پیتی حسینی شراب اس میں نہ دوستو تعلیم گھنڈون ماں قیامت کو بسان آگے موقع تو گیا سون تھا کہتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام بڑے غریب تھے مسکین تھے کھانے کو نہیں تھا گھر میں بچے تقسیم کر دیے تھے ایک بھائی کو دے دیا باس کو ایک دوسرے بھائی کو دے دیا غریب تھے اس غریب ابو طالب نے جس کو دنیا غریب بتاتی ہے اس غریب ابو طالب نے حضرت امیر علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب لوگوں نے کہا نا آپ بھی کہتے ہیں جب آپ کے کسی دوست کا بیٹا پیدا ہو آنی کرا دعوت کر غیرت ہوتی ہے رکھنے نام سبھی کا نام حضرت ابو طالب سے کہا کہ تم سید قریش سردار ہو ہمارے ہمیں علی کا ولیمہ چاہیے ولی کا ولیمہ کھلاؤ کہ علی کا ولیمہ کھلاؤں گا تھوڑے دن ٹھہرو جب تھوڑے دن ٹھہر گئے حضرت ابو طالب نے کہا آؤ آج میں علی کا ولیمہ کر رہا ہوں 7 دن تک چلے گا ابو طالب کا ولیمہ 7 دن تک چلے گا کھائے گا وہ جو کعبے کے ساتھ چکر لگائے پھر آ کے ولیمہ کھائے 1000 اونٹ ذبح کیے اور 1000 گائے اور 1000 بھیڑیں ذبح کی وقت ولیمہ اور اس طریقے سے ولیمہ کیا لیکن کہا کہ پہلے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگاؤ پھر اس کے بعد آ کر علی کا ولیمہ کھانا پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کو یہ عمل ابو طالب کا اتنا پسند آیا کہا حج ہو نہیں سکتا جب تک علی کے گھر کے ساتھ چکر نہ لگائے طواف کے ساتھ چکر لگائے طواف سنت ابو طالبہ علی والے آپ ماشاءاللہ سارے نمازی بیٹھے نماز پڑھتے ہیں اپنے آپ کو علی والا اگر ثابت کرنا ہے نا تو جہاں ہو نماز پڑھو گھر میں نماز پڑھو دفتر میں نماز پڑھو اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں مسجد میں جہاں موقع ملے نماز پڑھو نماز پڑھ کے بتاؤ یا علی جس اللہ کا تو سجدہ کرتا ہے مجھے بھی وہی اللہ اچھا لگتا ہے ایک جملہ سن لیجیے یہ میری ذمہ داری ہے ہم کہتے ہیں ہم علی والے ابھی تو پتہ چلا کہ ایسے چاہے بھی پیدا ہو گئے وہ کہتے جی آل محمد سے محبت کرو گے ہندو بھی جنت میں کافر بھی جنت میں ہندو جنت میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ علی کو وہ بندہ پسند ہی نہیں جو علی کے اللہ کا سجدہ نہ کرے جو علی کے اللہ کو نہ مانے علی اسے دنیا میں جلا کے بتاتا ہے
جو آل محمد کے اللہ سے محبت نہ کرے، بس علی والا بنو، علی کے نوکر بنو، علی کے جیسے چاہتے ہیں علی کے ویسے چاہنے والے بنو، اس لیے کہ علی کے چاہنے والوں کی نشانیاں موجود ہیں، ابو ذر موجود ہیں، قمبر موجود ہیں، سلمان موجود، رشید حیدری موجود ہیں، زیاد موجود ہیں، ساسا بن سبحان موجود ہیں. ان کو دیکھ کر علی والے بنو. علی والے میخانوں سے نہیں آتے، علی والے علی کے گھر سے آتے ہیں، علی کے در سے ملتے ہیں. آگے دیکھیں کہ علی کے در پہ بیٹھنے والے کیسے ہوتے ہیں. بس ایک جملہ سن لیجئے، مجلس کو تمام کر دوں میں. عزیزان گرامی، علی کے در پہ بیٹھنے والے، علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا دیکھ کر علی والوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ جن کا نوکر ایسا ہے وہ علی کیسا ہوگا، وہ علی کیسا ہوگا. میرے مولا علی علیہ السلام کے دروازے پر بیٹھنے والے سلمان محمدی. سلمان آئے بازار میں آئے تو ایک منافق مل گیا، کہنے لگا سلمان تو کہہ رہی تو آئے چاہ، تو ہے کون، تیرے پاس ہے کیا؟ سلمان نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، تو ذرا 2 منٹ کے لیے ٹھہر. ایک چیز یاد رکھ، میری اور تیری ابتدا نجس نطفہ ہے، میری اور تیری انتہا ایک بدبودار مردار ہے. اب باقی کا زمانہ بیچ کا ہے، اس میں جلدی نہ کر. اذا قام یوم القیامہ ونصبت الموازین فاما من ثقلت موازینہ فهو الکریم واما من خفت موازینہ فهو اللئیم. جلدی نہ کر، ابھی دنیا میں نہ پوچھ کہ تیرے پاس کیا ہے اور میرے پاس کیا ہے. آنے دے قیامت کے دن جب میزان لگے گا، میرے میزان کے عمل میں علی کی ولایت ہوگی، میں دیکھوں گا تیرے پاس کیا ہوگا. آؤ علی کے دروازے پہ. یہ ماشاءاللہ رونق، یہ اتنی محبت کے ساتھ آپ کا سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی کی محفل میں داد دینے کے لیے اٹھتے ہیں، تو حسین کی مجلس میں ماتم کے لیے اٹھتے ہیں، تو کبھی کسی غریب و یتیم کی پرورش کے لیے اٹھتے ہیں، تو کبھی کسی اندھے کو رستہ دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرنا، کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا. اللہ اس محفل میں آئے ہوئے تمام مومنین کی مال و جان عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ اس جشن کو سجانے والوں کی، اس جشن کے اندر جتنے بھی لوگوں نے اپنی اپنی خدمات انجام دی ہیں، حاجی شفیق محمد صاحب ان کے بھائی، امداد اور دیگر تمام لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمیں علی علیہ السلام کے پیچھے چلنے والوں میں شمار فرما. اللہ ہمیں آپس میں بھائیوں کی طرح ایک ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہمیں دین کو عقل کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہ محمد وآل محمد جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مقروض ہم کا قرض عطا فرما. جو بے اولاد ہم کو اولاد عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ جو بچیاں والدین جن بچیوں کی طرف سے پریشان ہیں، اللہ انہیں مناسب پر عطا فرما. اللہ حضرت انہیں رشتہ ازدواج سے منسلک فرما. ہمیں حق سننے، حق بولنے، حق کہنے کی توفیق عنایت فرما. اس لیے کہ تیرے رسول نے کہا ہے حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. ہمیں علی کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما. امام زمانے کے ظہور کو تعجیل فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. 13 رجب الجمعہ کی مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اگر کہیں یار مجھے دکھی لگی ہو تو مجھے معاف کر دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.